بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ فیض آباد دھرنے کی دوبارہ تحقیقات ہوں گی، حکومت کی جانب سے بڑا فیصلہ اور تحریک لبیک پاکستان کو بھی نوٹس بھیجا جائے گا۔ ہلچل مچ گئی۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ایک کمیشن بنایا گیا تھا جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ پتہ لگائے کہ آخر فیض آباد میں تحریک لبیک پاکستان نے دھرنا کیوں دیا تھا اور اس کے پیچھے کون تھا۔ تو ناظرین کرام، چند دن پہلے اس دھرنا کمیشن نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ تو ناظرین کرام، اس رپورٹ میں کہا گیا کہ کوئی ثبوت نہیں ملا کہ تحریک لبیک پاکستان نے کسی کے کہنے پر دھرنا دیا تھا یا کوئی شخصیت یا ادارہ اس فیض آباد دھرنے کے پیچھے تھا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، یہ کہا گیا کہ اس وقت ختم نبوت کے عرف نامے میں تبدیلی کی گئی تھی، جس کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے دھرنا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل فیاض حمید کو بھی کلین چٹ دی گئی کہ کوئی ثبوت نہیں ملا کہ اس کے پیچھے فیاض حمید صاحب تھے۔ تو ناظرین کرام، جب یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی تو اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ اس سارے معاملے میں تحریک لبیک پاکستان اہم فریق تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس کمیشن نے تحریک لبیک پاکستان اور اس کے قائدین سے موقف نہیں لیا؟ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی جانب سے اس رپورٹ کو بھی مسترد کر دیا گیا تھا اور اٹارنی جنرل کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ سارا معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے۔ تو ناظرین کرام، اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے اس کمیشن کی رپورٹ کو بھی وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا ہے اور جو کچھ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ نے کہا تھا اس کو بھی وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا گیا۔ تو ناظرین کرام، خبریں یہی سامنے آئی ہیں کہ اس کے بعد وفاقی کابینہ اور پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے تحقیقات کرائی جائیں گی کہ آخر فیض آباد دھرنا کیوں دیا گیا اور اس کے پیچھے کون تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ سارے معاملے پر تحریک لبیک پاکستان کو بھی نوٹس بھیجا جائے گا اور تحریک لبیک پاکستان سے بھی موقف لیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تحریک لبیک پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ اس سے پہلے چاہے سپریم کورٹ ہو یا فیض آباد دھرنا کمیشن ہو، کبھی بھی تحریک لبیک کے قائدین کو نہیں بلایا گیا اور ہمیشہ یک طرفہ کارروائی کی گئی۔ تو ناظرین کرام، اب جب دوبارہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے تحقیقات ہوں گی اور تحریک لبیک کے قائدین کو وہاں پر بلایا جائے گا تو یہ تحریک لبیک پاکستان کو موقع ملے گا کہ تحریک لبیک پاکستان آ کر اپنا موقف دے کہ اس وقت نون لیگ کی حکومت نے ختم نبوت کے عرف نامے میں تبدیلی کی تھی، جس کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے دھرنا دیا تھا۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے دوبارہ کب کمیشن بنتا ہے اور کب تحریک لبیک پاکستان کو اس حوالے سے بلایا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جب بھی تحریک لبیک پاکستان کو اس حوالے سے نوٹس بھیجا جائے تو تحریک لبیک پاکستان اس حوالے سے اپنی قانونی ٹیم بھی تشکیل دے اور تحریک لبیک کے قائدین بھی وہاں پر تگڑا موقف دیں اور بتائیں کہ اس وقت کس طرح نون لیگ کی حکومت کی جانب سے ختم نبوت کے عرف نامے میں تبدیلی کی گئی تھی، جس کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان میدان میں آئی تھی۔ اور ناظرین کرام، سب جانتے ہیں کہ ختم نبوت اور ناموس رسالہ کے معاملے پر تحریک لبیک پاکستان کمپرومائز نہیں کرتی۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب نون لیگ کی حکومت کی جانب سے یہ بلنڈر کیا گیا تو تحریک لبیک پاکستان میدان میں آئی، اور جب تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا تھا تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے پرامن طریقے سے اپنے دھرنے کو ختم کر دیا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ تحریک لبیک پاکستان اور اس کے قائدین کے لیے ایک اچھا موقع ہے، کیونکہ اس سے پہلے تحریک لبیک کے قائدین کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان بھی فیض آباد دھرنے کے حوالے سے اپنا موقف سامنے رکھ سکے۔ اور ناظرین کرام، اسی حوالے سے حافظ سعد رضوی نے بہت پہلے یہ بیان دیا تھا کہ جب بھی تحریک لبیک کے قائدین کو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ یا کسی کمیشن میں بلایا جائے گا تو تحریک لبیک کے قائدین وہاں پر جا کر اپنا موقف دیں گے اور بتائیں گے کہ آخر تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد میں
کیوں میدان سجایا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک طرح سے تحریک لبیک پاکستان اور اس کے کارکنوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اب تحریک لبیک کے قائدین کو بھی اپنا موقف دینے کا موقع ملے گا اور یک طرفہ طور پر کارروائی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔